بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 33 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ناول لا رہے ہیں ٹوٹا ہوا تارا، آواز کانتا، مصنف سمیرہ شریف طور، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ یہ ناول مکمل ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 03332495373 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 33 صفحہ نمبر 286 سے۔ وہ گھر لوٹا تو سامنے لاؤنج میں عائشہ، صبا، عباس بھائی کے علاوہ بابا صاحب اور ماں جی بھی تھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جان نے کتاب پر سے نگاہ اٹھا کر مصطفیٰ کو دیکھا۔ تم کدھر تھے؟ کل بھی رات گئے لوٹے تھے اور آج بھی؟ آفس سے تو کب کے اٹھ گئے تھے؟ اس وقت بھی 12 بج رہے ہیں۔ انہوں نے بیٹے سے پوچھا تو مصطفیٰ نے انہیں سنجیدگی سے دیکھا۔ کل جس طرح بابا ایاز کے سلسلے میں اس پر خفا ہوئے تھے تو وہ ان سے خفا تھا۔ اب اس کی شعوری کوشش تھی کہ باپ سے سامنا نہ ہو، مگر اس وقت کا اس کا گمان تھا کہ بابا صاحب اپنے کمرے میں جا چکے ہوں گے۔ مگر وہ گھر میں داخل ہوا تو یہاں ایک محفل جمی ہوئی تھی۔ یہاں وہاں کپڑے بکھرے پڑے تھے اور ماں جی کی گود میں زیورات کے باکس تھے۔ ادھر ہی تھا۔ سنجیدگی سے جواب دیتے وہ عباس بھائی کے پہلو میں آ بیٹھا۔ بابا جان نے اسے بغور دیکھا اور کتاب پر سر جھکا لیا۔ کھانا لاؤں؟ عائشہ نے پوچھا۔ نہیں، میں کھا چکا ہوں، اس نے انکار کیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ صبا کپڑے طے کر کے رکھ رہی تھی جبکہ ماں جی بدستور باکس میں سے زیورات نکال نکال کر دیکھ رہی تھی۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ عباس بھائی نے شرارت سے شعر پڑھا تو وہ ٹھٹکا۔ مطلب؟ یہ بھی ہم ہی بتائیں۔ عباس بھائی کا انداز شرارتی تھا۔ ماں جی سمیت وہ دونوں ہنس دیے۔ تم گھر پر ٹکو تو کچھ پتا چلے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ رات کے 12 بجے گھر لوٹے ہو، اب تمہیں کیا بتائیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بابا جان نے خفکی سے کہتے اسے اس کی اس روٹین پر سرزنش کرتے کتاب بند کر کے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی راہ لی تو عباس نے ہنس کر مصطفیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بھئی ہمارے مصطفیٰ صاحب تو سب سے الگ ہیں، بقول شاعر شمس زبیری کے۔ سب سے ملتا ہوں مگر سب سے الگ ہے اپنی راہ، اپنا انداز نظر سب سے جدا رکھتا ہوں میں۔ ایاز والے کیس کا کیا بنا؟ عائشہ نے پوچھا تو اس نے سر جھٹکا۔ بند ہے ابھی تک حوالات میں۔ ابھی تک اس کے باپ نے کوئی سنگین قسم کے اقدامات نہیں کیے؟ عباس نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ لگا ہوا تو ہے مگر امجد خان بھی عام انسان نہیں ہے، ہر طرح کا برڈن برداشت کر رہا ہے، ضمانت کروانے کے چکروں میں ہے مگر ابھی تک کروا نہیں پا رہا۔ دراصل اسپتال میں جو 2 افراد ایڈمٹ ہیں ان کی وجہ سے کیس تھوڑا سا سٹرونگ ہو رہا ہے، ورنہ وہ تو کب کا نکلوا چکا ہوتا۔ مصطفیٰ نے تسلی سے بتایا۔ طبیعت سیٹ ہو چکی ہوگی موصوف کی؟ عباس بھائی نے خاصی نفرت سے پوچھا تو اس نے بھی سر ہلایا۔ اچھی خاصی، اگر نہ بھی ہوئی تو میں نے کر دینی تھی سیٹ۔ خیر ابھی چھوڑوں گا نہیں، دیکھتا ہوں اس کا باپ کیا کرتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے۔ خاصی دھمکی آمیز کالز امجد خان کو مل رہی ہیں، درے پردہ ہمیں بھی خاصا سنا رہا ہے۔ محترم عبدالقیوم صاحب پر واضح ہو چکا ہے کہ اس کیس کے پیچھے ہم لوگ ہیں، تاہم اصل خناس اور کیس کے بارے میں تو وہ ابھی تک بے خبر ہی ہیں۔ امجد خان نے بھی ابھی تک اسے اس کے بیٹے سے نہیں ملوایا، اس کے علاوہ کافی کوششیں کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ضمانت کروا لے۔ عباس بھائی کو تفصیلی جواب دیتے اس نے بہنوں کو دیکھا۔ گھر میں ان لوگوں کی طرف سے کسی نے رابطہ کیا؟ آزا بھابی وغیرہ نے؟ نہیں، فی الحال تو نہیں ہوا۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ لوگ ہم سے رابطہ کرنے کی اب حماقت کریں گے بھی نہیں، اپنے بھائی کے کرتوتوں سے اچھی طرح آگاہ ہیں، جانتی ہیں اگر ہمیں کال کریں گی یا رابطہ کریں گی تو خود ہی منہ کی کھائیں گی۔ عائشہ نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ چھوڑو، کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو تم لوگ، تمہارے بابا ہیں نا، وہ دیکھ لیں گے ان لوگوں کو اور عاطلہ کو بھی لائن پر لے آئیں گے۔ اور مصطفیٰ، تم اب ایاز والے معاملے میں خود سامنے نہیں آؤ گے۔ تمہارے بابا نے اگر امجد خان کو آگے کیا ہے تو اسی کا نام رہنے دو۔ تمہارے بابا نے کل بتایا تھا کہ تم نے ایاز کو اچھا خاصا مارا پیٹا ہے۔ ماں جی نے گفتگو میں حصہ لیا۔ شکر کریں کہ صرف مارا پیٹا ہے، ورنہ میرا ارادہ تو اس کو جان سے مار دینے کا ہے۔ ہماری خواتین پر ہاتھ اٹھایا یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے، سزا تو اس کو بڑی بھیانک ملے گی اس کی۔ بابا اسے قانون کی ضد میں لے آئے ہیں، ورنہ میرا بس چلتا تو اسے اسی لمحے گولی سے اڑا دیتا۔ جب ہم نے اس کو ہوٹل کے واش روم کے حصے میں بھابھی اپاک و شیوار کو یرغمال بناتے پسٹل لگائے دیکھا تھا۔ وہ ایک دم پھر غم و غصے سے کہنے لگا تو عباس بھائی نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر اسے نارمل کرنا چاہا تو ماں جی نے بہت دکھ سے اسے دیکھا۔ کول ڈاؤن یار، کول ڈاؤن۔ اچھا دفع کرے، مجھے تو جب بھی وہ سارا واقعہ یاد آتا ہے شدید ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے۔ لیو دس ٹاپک پلیز۔
کوئی اور بات کریں؟ صبا نے فوراً کہا تو ماں جی نے بھی اسے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ وہ اب چپ رہے، اور اس نے بمشکل اپنے آپ پر ضبط کیا۔ یہ کس سلسلے میں سارا پھیلاوا ہو رہا ہے؟ اس نے موضوع بدلنے کو کہا تو عباس سمیت باقی سبھی مسکرا دیے۔ بوجھے تو جانے، صبا نے شرارت سے کہا۔ مجھے پزل کھیلنے نہیں آتے، خود ہی بتا دو، اس نے مسکرا کر کہا۔ آپ کے نکاح کی تیاریاں کر رہے ہیں ہم لوگ۔ عائشہ نے دھیرے سے انکشاف کیا تو وہ چونکا۔ مطلب؟ یہ تو ماں جی سے ہی پوچھو، ہمیں بھی گھر آ کر ہی پتہ چلا کہ 2 دن بعد اتوار کو تمہارا نکاح ہے۔ عباس بھائی نے مزے سے کہا تو وہ کئی پل تک ساکن رہ گیا۔ اتوار کو؟ اس قدر اچانک؟ وجہ پوچھ سکتا ہوں اس اچانک فیصلے کی؟ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے ماں جی کو دیکھا، وہ بغور اسے ہی دیکھ رہی تھی، دھیرے سے مسکرا دی۔ جس طرح یہ سارا واقعہ پیش آیا تمہارے بابا نے ہی یہ فیصلہ کیا، انہوں نے پرسکون انداز میں بتایا۔ اور شہوار؟ اس سارے سلسلے میں وہ اس کے شدید انکار سے اچھی طرح باخبر تھا۔ اگر یہ بابا صاحب کا اچانک فیصلہ تھا تو یقیناً اس کی طرح وہ بھی لا علم ہی ہوگی، اسے یقین کامل تھا۔ اس سے بھی تمہارے بابا نے کل بات کر لی تھی، اب کہ وہ شدید حیرت سے دو چار تھا۔ کل؟ اس نے دہرایا۔ انہوں نے کل ہی یہ فیصلہ کیا تھا۔ تابندہ اور بابا صاحب سے تفصیلی گفتگو کے بعد ہی انہوں نے شہوار سے بات کی تھی، اور پھر انہوں نے بابا صاحب سے دوبارہ بات کر کے اتوار کا دن طے کر لیا۔ ماں جی کے الفاظ پر وہ کئی پل تک گمسم سا رہا۔ بابا نے شہوار سے بات کی تھی تو کیا اس نے انکار نہیں کیا ہوگا؟ مصطفیٰ نے ماں جی کے چہرے سے کچھ کھوجنا چاہا، مگر وہاں بہت ہی خوشی کے تاثرات رقم تھے۔ جیسے ہی فیصلہ ہوا تھا ہم تو فوراً پلاننگ میں لگ گئے تھے کہ آپ کی طرح ہمیں بھی کچھ دیر قبل پتہ چلا ہے کل فرائیڈے ہے اور پرسوں سیٹرڈے ہے، یوں کہہ لیں بس ایک دن ہے تیاری کے لیے۔ صبا نے ہنس کر کہا تو اس نے بہت سنجیدگی سے سب کو دیکھا۔ آپ کو اس طرح اچانک یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس اچانک فیصلے سے پہلے آپ مجھ سے ڈسکس تو کر لیتے۔ مصطفیٰ نے کچھ خوفی سے ماں جی کو دیکھا۔ کب ڈسکس کرتے؟ کل تم رات کے لوٹے تھے، سب سو گئے تھے اور صبح صبح گھر سے نکل گئے۔ تمہارے بابا نے کئی بار کال کی تم کو، لیکن ریسیو نہیں کی، اور پھر اس کے بعد تم اب گھر لوٹ رہے ہو۔ اس کی خفگی پر ماں جی نے میں خاصی سنجیدگی سے کہا تو وہ لب بھیج گیا۔ ہاں تو تم کر ہی چکے تھے، مینٹلٹی طور پر تم اس کے نکاح کے لیے ریڈی بھی تھے، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ کل ہو یا پرسوں؟ ہونا تو ایک دن تھا ہی۔ عباس بھائی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو اس نے سر جھٹکا۔ ہاں کرنے اور ایک دم یہ سب ہونے میں بہت فرق ہے، اسپیشلی اس واقعے کے بعد آپ کو شہوار سے ضرور پوچھنا چاہیے تھا۔ ماں جی اس کا مطلب سمجھی تھی یا نہیں، مگر ایک بات کا وہ اچھی طرح اندازہ لگا رہی تھی کہ مصطفیٰ یقیناً شہوار کے انکار سے بے خبر نہیں۔ کیوں؟ تم سے شہوار نے اس سلسلے میں کچھ کہا ہے؟ انہوں نے اندازہ لگانا چاہا۔ مصطفیٰ اس کے انداز پر ٹھٹکا اور پھر سنبھل گیا۔ نہیں، وہ رکا۔ میرا مطلب ہے اس قدر اچانک وہ ایگری ہو گئی ہے کیا؟ یہ بڑوں کا فیصلہ تھا، پھر تمہارے بابا نے اس سے خود بات کی تھی، ماں جی نے کہا تو وہ چپ رہا۔ بابا صاحب کی خراب طبیعت کی وجہ سے ان کی خواہش پر گاؤں پہ ہی یہ رسم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، یوں کہہ لو کہ یہ ان کی خواہش ہے۔ تم بھی اپنی شاپنگ کر لینا، سب رشتہ داروں کو ہم نے فون کر دیے ہیں۔ اتنا لمبا چوڑا فنکشن تو نہیں ہوگا، اول و آخر یہ کوشش ہوگی کہ سادگی سے یہ سارا پروگرام اختتام پذیر ہو، مگر رشتہ داروں کی شمولیت کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں۔ تمہارے دونوں پھوپھیوں کو فون کر دیے ہیں، کراچی بھی کال کر دی ہے، یہاں سے ہم لوگ ہفتے والے دن گاؤں روانہ ہو جائیں گے، باقی معاملات وہیں جا کر مکمل ہوں گے۔ ماں جی اسے مزید تفصیل فراہم کر رہی تھی اور وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا، یعنی یہاں سارے معاملات طے پا چکے تھے، اب اسے محض اطلاع دی جا رہی تھی۔ اب بھی بتانے کا کیا فائدہ تھا، عین وقت پر اطلاع کر دیتے۔ وہ خفگی سے کہہ کر اٹھنے لگا تو عباس بھائی نے فوراً اس کے کندھے پر دباؤ ڈال کر واپس بٹھا لیا۔ رکو تو، اتنے خفا کس لیے ہو رہے ہو؟ یہ غیر متوقع تو نہیں تھا نا؟ گھر میں بات چیت چل رہی تھی کہ نکاح ہوگا، عائشہ اور صبا آئی بھی اسی سلسلے میں تھی۔ میں خفا نہیں ہوں، نہ ہی یہ سارا معاملہ میرے لیے غیر متوقع ہے، لیکن موجودہ صورتحال کی وجہ سے میں ابھی اس سارے معاملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ کیس ابھی درمیان میں ہے اور امجد خان پر جس طرح کا دباؤ ہے، میں اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف متوجہ ہونے کی غلطی افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو کون کہہ رہا ہے کہ اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف متوجہ ہو؟ محض نکاح ہو رہا ہے، شادی تو نہیں۔ ماں جی نے بھی اب کی خفگی سے کہا۔ دیکھو مصطفیٰ، ہمیں شہوار سے امید تھی کہ وہ اعتراض کرے گی یا کوئی بات کہے گی، مگر اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اب تم بھی کچھ مت کہو۔ جب سے تابندہ بوا نے رشتے کے لیے حامی بھری تھی تب سے ہم لوگ تمہارے نکاح کا ہی پروگرام بنا رہے تھے۔ ٹھیک ہے اب ایک دم طے کیا ہے، مگر ذہنی طور پر تو تم تیار تھے نا، اور اس دن وہ ڈنر بھی اس سلسلے کی ایک کڑی تھی، عباس بھائی نے بھی کہا۔ اچھا مصطفیٰ بھائی، اس بحث کو چھوڑیں، بس یہ بتائیں کہ آپ ناخوش ہیں اس اچانک فیصلے سے؟ عائشہ اور صبا دونوں خاموش تھی، مگر عائشہ نے جھنجھلا کر پوچھا تو مصطفیٰ کی نگاہوں میں شہوار سکندر علی کا دلکش سراپا ٹھہرا۔
بات میری نہیں، شیوار کی رضامندی کی ہے، مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہا۔ اس سے تمہارے باپ نے خود بات کی تھی، ماں جی نے جواب دیا تو وہ ٹھٹکا۔ بابا نے خود کی تھی؟ اس نے پوچھا تو ماں جی نے سر ہلا دیا۔ تو پھر اب اعتراض کا کوئی پہلو نہیں لگتا۔ اچھا یہ دیکھیں، ہم آج جیولر کے پاس گئی تھیں، ماں جی نے کافی دنوں سے آپ کی دلہن کے لیے کچھ زیورات بنانے کا آرڈر دیا ہوا تھا، ہم آج ہی یہ لے کر آئے ہیں، آپ یہ دیکھ کر بتائیں کیسے ہیں زیورات؟ عائشہ رسانیت سے کہتے جیولری باکسز ماں جی کی گود اٹھا کر مصطفیٰ کے قریب آ کر اسے دکھانے لگی تھی۔ ٹھیک ہی ہیں، یہ تو خواتین کو ہی پتا ہوگا، مجھے کیوں دکھا رہی ہو؟ اس نے سرسری سا دیکھا۔ پہننے تو آپ کی ہی دلہن نے ہے نا، اچھی طرح دیکھ لیں، اگر پسند نہیں تو بتا دیں، ابھی 2 دن ہیں، ہم چینج کروا لیں گے۔ صبا نے بھی حصہ لیا، اس نے محض سر ہلا دیا۔ زیورات کی سب سے بڑی ٹینشن تھی، یہ تو کام ہو گیا، ہم لوگ ذات برادری والے ہیں، بھلے سادگی سے سب کریں مگر اپنی حیثیت کے مطابق سبھی کچھ کریں گے۔ پھر تم تو ہمارے گھر کی آخری خوشی، اور یہ موقع کب زندگی میں بار بار آتا ہے، کوئی خواہش ہے دل میں تو بتا دو، تمہاری پسند اور خواہش کے مطابق ہی سب کریں گے۔ ماں جی نے محبت اور شفقت سے کہا تو وہ ذرا سا مسکرا دیا، مگر اندر ہی اندر شیوار کی متوقع رد عمل سوچ کر شدید ٹینشن ہو رہی تھی۔ آپ جو بھی کریں گی مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس اس قدر اجرت میں سب کرنے پر حیرت ہو رہی ہے، اور سب سے زیادہ حیرت تو اس بات پر ہو رہی ہے کہ شیوار راضی کیسے ہو گئی۔ اوہ، پھر وہی بات، ماں جی بتا تو چکی ہیں کہ بابا جان نے خود بات کی تھی، اور شیوار کو آخر کیوں کر انکار ہوگا؟ کیا کمی ہے آپ میں یا ہمارے خاندان میں؟ عائشہ نے برا مان کر کہا تو ماں جی اٹھ کھڑی ہوئی۔ باقی سب تو ہوتا رہے گا، ایک اہم چیز نکاح کا جوڑا اور باقی سامان خریدنے کا ہے، تم لوگ فہرست بنا لو، کل اور پرسوں صبح کے اوقات میں سب کام مکمل کرنا ہے، دوپہر کے بعد ہمیں گاؤں کے لیے روانہ ہو جانا ہے، یہ ذہن میں ضرور رکھنا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے دونوں بہنوں کو یاد دہانی کروائی۔ آپ بے فکر ہو جائے، سب کام ہو جائیں گے، صبا نے یقین دہانی کروائی۔ لائبہ ہوتی تو مجھے ٹینشن نہ ہوتی، اب جو کچھ بھی ہے تم دونوں نے ہی دیکھنا ہے، ماں جی کہہ کر زیورات کے ڈبے سنبھالتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ لائبہ بھابی کدھر ہیں اور سجاد بھائی بھی غائب ہیں، خیریت؟ ماں جی کی بات پر وہ چونکا، حاضرین کو دیکھا بھیا اور بھابی نہیں تھے۔ اب تک تو وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ لوگ اپنے روم میں ہوں گے، مگر اب ماں جی کے الفاظ پر ٹھٹکا۔ بھابی اور بھیا کے علاوہ ادھر ایک اور ہستی بھی غائب ہیں، ان کی کمی محسوس نہیں کی جناب نے؟ عائشہ شرارت سے بولی تو وہ ٹھٹکا۔ شہوار؟ جی جناب، صبا ہنسی۔ اپنے روم میں ہوگی، اس وقت وہ ہمیشہ اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی، اس نے قدرے سکون سے کہا تو تینوں ہنسے۔ ہماری فلموں میں پاکستانی پولیس کی بالکل ٹھیک عکاسی کی جاتی ہے، ہماری پولیس ہمیشہ واردات کے بعد ہی موقع پر پہنچتی ہے، آپ پر بھی اثرات غالب آتے جا رہے ہیں، صبا نے ہنس کر لقمہ دیا۔ شیوار بھابی اور بھیا کے ہمراہ گاؤں جا چکے ہیں، عائشہ نے کہا تو وہ چند پل تک بالکل چپ چاپ رہا، یہ اس کے لیے ایک نئی اطلاع تھی۔ اس قدر اچانک؟ اسے حیرت ہوئی۔ جی، شیوار کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس حادثے سے اچھی طرح متاثر ہوئی ہے، اپنے کمرے میں ہی بند ہو کر رہ گئی تھی، اب تو بخار بھی تھا، اس نے ماں جی سے گاؤں جانے کی بات کی تو ماں جی نے بابا جان سے پوچھ کر بھیا اور بھابی کے ساتھ بھیج دیا۔ عائشہ نے تفصیل پہنچائی تو اس نے گہرا سانس لیا، یعنی محترمہ بالکل بھی راضی نہیں۔ اس نے فوراً نتیجہ اخذ کیا تھا، مصطفیٰ کے احساسات اس وقت بڑے عجیب سے ہو رہے تھے، اپنے رد کیے جانے اور سبکی کا احساس شدت سے حاوی ہوا تھا، زندگی میں اتنا اہم موڑ آ رہا تھا مگر بالکل اچانک اور غیر یقینی، عجیب سے انداز ہیں۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ دل سے خوش ہوتا اور اس سارے سلسلے کو بہت انجوائے بھی کرتا۔ وہ آج کالج نہیں گئی تھی، اس نے یوں ہی سرسری انداز اختیار کیا تھا، وہ آج جلدی گھر سے نکل گیا تھا، سو اسے علم نہیں تھا کہ پیچھے گھر میں کیا کچھ ہوتا رہا۔ نہیں، رخسار کا زخم ابھی خاصا نمایاں تھا، پھر بخار بھی تھا، عائشہ نے جواب دیا تو مصطفیٰ نے لب بھینچ لیے۔ شیوار کی فرینڈ اس کی 2 دن کی غیر حاضری کا پتہ کرنے آئی تھی، اس کے ساتھ اس کی کزن بھی تھی، گھر میں تم اور ماں جی دونوں ہی نہیں تھی۔ مجھے تو وہ جانتی نہیں تھی، لائبہ بھابی کا علم تھا، وہ بھی نہیں تھی، تھوڑی دیر بیٹھی تھی پھر چلی گئی۔ صبا کالج کے ذکر پر مزید بتانے لگی تو مصطفیٰ اٹھ کھڑا ہوا، اس کے لیے اس موضوع میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ شادی کا انویٹیشن دے کر گئی ہیں، میں نے شیوار کے روم میں رکھ دیا ہے۔ کون سی فرینڈ؟ عائشہ نے پوچھا۔ وہ اور صبا ڈسکشن کرنے لگ گئیں تو وہ نظر انداز کرتا معذرت کرتا وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف چلا آیا۔ اگر درمیان میں یہ حادثہ نہ ہوتا تو وہ یقیناً بہت خوش ہوتا، مگر اب عجیب سے احساسات ہو رہے تھے، اور ان تمام احساسات پر سب سے بھاری یہ احساس تھا کہ شیوار راضی نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند کرتے اپنے محسوسات پر قابو پانے کی ایک ہلکی سی کوشش کی، مگر لگتا تھا کہ جذبات میں شدید طغیانی آ گئی ہے، رہ رہ کر شیوار کے رضامند نہ ہونے کا احساس شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔
رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی، صبح کے آثار تھے مگر وہ غم سے نڈھال تھی۔ وہ جب سے لوٹی تھی اسی طرح نڈھال بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ تابندہ بھی نے بہت نرمی اور شفقت سے اس کے رخسار کو چھوا۔ وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ مغرب کے بعد یہ لوگ حویلی پہنچے تھے، پھر کھانا کھا کر لائبہ شیوار کے پاس آ گئی تھی کہ ماں جی کی خصوصی تاکید کی تھی اسے ایک پل کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑنا، اور اب تابندہ بھی کمرے میں آئی تو وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی آئی جہاں سجاد ٹھہرے ہوئے تھے۔ شیوار کو لائبہ نے میڈیسن اور کھانا کھلا کر اب سلا دیا تھا۔ تابندہ بھی نے بغور اس کے رخسار کو دیکھا، وہاں زخم کے ساتھ نیلا نشان بھی تھا، جیسے کوئی نیل پڑ گیا ہو۔ یہ زخم کیسا ہے؟ رات وہ زخم دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، انہوں نے لائبہ سے پوچھا بھی تھا۔ شیوار کا سیڑھیوں سے پاؤں پھسلا تھا اور گر گئی تھی، لائبہ نے جواب دیا، جبکہ شیوار آنکھیں بند کیے بستر پر لیٹی خاموش رہی۔ وہ تو بابا صاحب کو بھی سلام کرنے نہیں گئی تھی، وہ خود ہی اس کے کمرے میں آئے تھے، وہ بھی اس کے متعلق متفکر ہو رہے تھے، ایک فطری سی پریشانی تھی۔ شیوار نے تابندہ بھی سے کوئی بات نہیں کی تھی، وہ ناراض تھی، تابندہ بھی کو بہت اچھی طرح اس کی ناراضگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسی طرح اس کے رخسار پر انگلیاں پھیرتے بیٹھی رہیں۔ رات بیتی اور فجر کی اذان کی آواز گونجنے لگی۔ انہوں نے جھک کر بہت محبت سے بخار کی حدت میں مبتلا وجود کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ دیکھو سکندر، کیسے میں نے اپنی محبت کا حق ادا کیا ہے، تمہاری بیٹی کو دل کا ٹکڑا بنا کر رکھا، کبھی غم کی آنچ نہیں آنے دی، اور آج اس کی بنیادیں مضبوط کر رہی ہوں تو یہ مجھ سے خفا ہو رہی ہے۔ آخر تمہاری بیٹی ہے نا، تمہاری طرح بلا کی ضدی تم نہ رہے، ہم نے تو تمہارے بعد بھی وفا کی ہے۔ نم پلکوں کو صاف کرتے تابندہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی، وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ ان کے کرنے کو اب 100 کام تھے۔ اب پہلے انہوں نے وضو کر کے نماز ادا کی، پھر تلاوت میں مشغول ہو گئیں، وہاں سے فارغ ہو کر کچن میں چلی آئیں۔ زہرا بھی یعنی پھوپھو بھی حویلی میں ہی تھی، کل یا آج شام تک اور لوگوں نے نکاح کی تقریب کے سبب حویلی آ جانا تھا۔ انہوں نے عصمت اور تاج سے ناشتہ تیار کروایا، بابا صاحب کا ناشتہ ان کے کمرے میں بھجوا دیا۔ سجاد، لائبہ، زہرا بھی اور انہوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ شیوار بخار اور میڈیسن کے سبب غافل تھی، کوئی 11 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو لائبہ اس کے پاس ہی تھی۔ کیسی طبیعت ہے؟ اب بخار اترا؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ہاں بخار تو اتر گیا، بس ہلکا سا باڈی ٹمپریچر ہے جو عام طور پر ہوتا ہی ہے۔ اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو، ناشتہ کرو، کل سے آتی ہی پڑی ہوئی ہو۔ وہاں سے بھی ماں جی، عائشہ، سبھی کے فون آ رہے ہیں، وہ تم سے بات کرنے کو بےتاب ہیں۔ بھابھی کے کہنے پر وہ خاموشی سے اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی تو بھابھی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ یہ شیوار منہ ہاتھ دھو کر آ گئی ہے، یہ لو اس سے بات کرو۔ بھابھی نے اشارے سے پاس بلا کر اسے موبائل تھمایا تو وہ الجھی۔ کس کی کال ہے؟ تم بات تو کرو، بھی پتہ چل جاتا ہے۔ بھابھی کا انداز شرارتی تھا، اس نے موبائل کان سے لگاتے بیٹھ کے کنارے پر ہی بیٹھ گئی۔ ہیلو، السلام علیکم، کیسی ہو؟ دوسری طرف مصطفیٰ تھا، شیوار نے لب بھینچ لیے۔ بھابھی بتا رہی تھی کہ اچھا خاصا بخار تھا تمہیں۔ پہلے سوال کا جواب نہ پا کر اس نے مزید پوچھا، اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا، شیوار کو لگا گویا اس کے اندر آگ دہک اٹھی ہو۔ بس کو چنگاری دکھا کر تماشا دیکھنا شاید آپ کی فطرت ہے، میرے جینے مرنے سے اب آپ کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تو ایک دم بکری تھی۔ بھابھی نے بہت چونک کر اسے دیکھا، فوراً لپک کر قریب آئیں۔ واٹ ڈو یو مین؟ اس کے یوں آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑنے پر دوسری طرف مصطفیٰ بھی حیران ہوا تھا، بلکہ غصے سے بولا، اتنے ناسمجھ اور کم فہم بچے نہیں ہیں کہ مجھ سے وضاحتیں مانگتے پھریں۔ میں کیا چاہتی تھی آپ بے خبر نہیں تھے، اب اس سارے تماشے کے ذمہ دار آپ ہی ہیں۔ خبردار آئندہ مجھ سے بات کی یا رابطہ کرنے کی کوشش کی تو۔ غصے سے کال بند کرتے اس نے موبائل بستر پر پھینکا تو بھابھی فوراً اس کے پاس آ بیٹھی۔ ان کے لیے شیوار کا یہ ایک نیا روپ تھا، بڑا حیران کن اور حیرت انگیز۔ شیوار، کیا ہوا؟ کچھ کہہ دیا کیا مصطفیٰ نے؟ وہ ایک دم شدید پریشان ہوئی۔ شیوار نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، ضبط کی انتہا سے اس کا چہرہ لال انگارا ہو رہا تھا۔ وہ خاصی متفکر ہو چکی تھی اور پریشانی سے شیوار کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما تو اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنے اندر اٹھتے طوفان پر بند باندھا۔ یہ لوگ تو کچھ بھی نہیں جانتی تھیں، ان کے سامنے کچھ کہنا اپنا تماشا بنوانا تھا، صرف اور صرف اس سے اپنا تماشا بنوانا مقصود نہیں تھا۔ اس نے ضبط سے ہونٹ بھینچ لیے۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ اس نے ندامت سے کہتے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کی۔ بھابھی نے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھا، اس کے الفاظ کا بھلا کیا پس منظر ہو سکتا تھا؟ اس نے مصطفیٰ سے ایسے کیوں کہا؟ انہوں نے اس کے چہرے کو کھوجا، موبائل پھر بج رہا تھا۔ شیوار نے خاصی تلخی سے موبائل کو دیکھا، یہ بھابھی کا موبائل تھا۔ اس کا جی چاہا کہ موبائل اٹھا کر دیوار پر دے مارے۔ پلیز مجھ سے بات مت کروائیے گا، میں ابھی کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے تلخی سے کہتے دوبارہ بستر پر دراز ہوتے کمبل سر تک تان لیا۔
بھابھی نے خاصا الجھ کر اسے دیکھا. اس کا ریئیکشن بڑا حیرت انگیز تھا. وعلیکم السلام. بھابھی نے کال ریسیو کی. نہ چاہتے ہوئے بھی بھابھی کی طرف وہ متوجہ ہو گئی تھی. میں ٹھیک ہوں، شیوار بھی ٹھیک ہے، بخار تو اتر چکا ہے، بس نارمل ٹمپریچر ہے، شام تک ٹھیک ہو جائے گی. وہ پتہ نہیں کسے بتا رہی تھی، شاید دوسری طرف اب کوئی اور تھا مصطفیٰ کے علاوہ. نہیں فکر مت کریں جی، اٹھ چکی ہے، وہ ناشتہ بھی نہیں کیا. میں کروا دوں گی، آپ فکر مت کریں. بات اور ابھی؟ مگر وہ تو اچھا 1 منٹ میں دیکھتی ہوں، آپ ہولڈ کریں. وہ جو ساری باتیں سن رہی تھی کمبل ہٹا کر بھابھی کو دیکھا، وہ اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی. ماں جی ہیں تم سے بات کرنا چاہتی ہیں، انہوں نے اس کے دیکھنے پر بتایا. تو اس نے ایک گہرا سانس لیا. بہرحال وہ مہرونسا بیگم اور شاہ زیب صاحب سے مر کر بھی بدتمیزی نہیں کر سکتی تھی کہ یہ دونوں ہی اسے از حد تک عزیز تھے. ان سے بدتمیزی کرنا تو دور کی بات، کبھی سر اٹھا کر انکار کی جرت بھی نہیں کر سکتی تھی. اب لے دے کے سارا نزلہ مصطفیٰ پر ہی نکلنا تھا یا پھر تابندہ بھی پر. السلام علیکم. اس نے موبائل تھام لیا. وعلیکم السلام. جیتی رو، بخار اترا؟ انہوں نے پوچھا. جی، میں نے کل کئی بار کالز کی تھی، تابندہ اور لائبہ سے ہی بات ہوئی، وہ خاموش رہی. کھانا کھا لیا؟ انہوں نے مزید پوچھا. جی ابھی کھاتی ہوں. دھیان دو، خود پر اپنا خیال رکھو، پرسوں رسم ہے، زینب بابا اور زہرا دونوں کی فیملیاں کل تک پہنچ جائیں گی، بلکہ شام کو آپا کہہ رہی تھی کہ کچھ لوگ آ جائیں گے. شیوار چونکی. مہرونسا بیگم اور انکل سے صرف نکاح کی بات ہوئی تھی، اتنی جلدی تقریب ہوگی اسے اندازہ نہیں تھا، اور نہ ہی کسی نے ذکر کیا تھا، جبکہ یہاں آ کر بھی کسی نے نہیں بتایا. تمہارے چہرے کا زخم اب کیسا ہے؟ انہوں نے مزید پوچھا تو وہ چونکی. جی ٹھیک ہے. اس نے اپنے رخسار کو چھوا، واقعات ذہن کے دریچے پر جا کے ایک ٹیس سی اٹھی. زخم پہلے کی طرح تکلیف تو نہیں دے رہا تھا، مگر بہرحال درد اور تکلیف تو تھی. ڈاکٹر زبیری نے جو برہم لکھا تھا وہ لائبہ نے ساتھ ہی رکھ لیا تھا. وہ لگاؤ پرسوں تک چہرہ صاف ہو جائے تو اچھی بات ہے. اب تمہاری ماں کو تو کچھ بتایا نہیں، تم بھی ذکر نہیں کرنا. میں نے بھی لائبہ اور سجاد بلکہ سبھی کو سمجھا دیا ہے کہ اسے کچھ نہ بتائیں. خام خواہ پریشان ہوگی. چہرے کی بات ہے، پہلی نگاہ چہرے پر پڑتی ہے، زخم دکھائی دیتا ہے. اپنا خیال رکھو، کھاؤ پیو، دھیان سے میڈیسن لو، مجھے تو بس تمہاری فکر لگی ہوئی ہے. مہرونسا بیگم کے لہجے میں ایک پرخلوص بے ریا قسم کی فکر مندی تھی. شیوار کے دل پر ان کے جذبات کا شدید اثر ہوا. جی بہتر، دھیان رکھوں گی. شاباش، جیتی رہو. اب تو تم ہماری بیٹی ہو. مصطفیٰ کی دلہن کا بہت ارمان تھا، وہ ایک عرصہ باہر گزار کر آیا ہے. میرا تو دل ہی ہولتا رہتا ہے ہر وقت. وہ باہر کسی کو ساتھ لے آتا تو میں کیا کر لیتی، مگر میرا بیٹا جتنا بھی ضدی خود سر اور منہ زور ہو لے، مگر ماں باپ سے حقیقی محبت کرتا ہے. اپنی شادی کا فیصلہ مجھ پر چھوڑ کر اس نے گویا مجھے خرید لیا. تم ہماری بہو بنتی، ہمارا تو ارمان تھا. مصطفیٰ نے سعادت مندی کا ثبوت دیتے تمہارے لیے ہاں کہی تو دل خوشی سے بھر گیا. اس قدر عجلت میں یہ سب کر رہے ہیں، میرے دل میں تو لاکھوں ارمان تھے کہ یہ کروں گی وہ کروں گی. خیر کسر تو اب بھی کوئی نہیں رہنے دوں گی. اتنے عرصے سے اتنا کچھ مصطفیٰ کی دلہن کے لیے بنوا رہی تھی. جب سے تمہارا نام مصطفیٰ کے ساتھ لیا جا رہا تھا تو تمہارا خیال ذہن میں رکھتے تمہارے مزاج اور پسند کے مطابق سب کچھ کر رہی تھی. وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی. شیوار نے بہت ضبط سے بھابھی کو دیکھا، وہ بستر پر بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی. کیا ہوا؟ اس کے دیکھنے پر انہوں نے اشارے سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا. میں نے کئی دن سے زیورات کا کہا ہوا تھا، کل جا کر لے آئی ہوں. کچھ اور سامان بھی خریدا ہے، کپڑے وغیرہ بھی. ظاہر ہے سارا خاندان تو نہیں، مگر اہم لوگ تو سبھی شامل ہوں گے. جتنی بھی سادگی سے کریں، مگر خاندانی لوگ ہیں، اپنی خاندانی روایات تو برقرار رکھیں گے ہی. اور پھر مصطفیٰ میرے گھر کی آخری خوشی ہے، اور مصطفیٰ کی زندگی کی تو پہلی خوشی ہو تم. جو کچھ بھی کروں کم ہے. کچھ کپڑے خریدے ہیں، آج تو جمعہ بازار بند ہوں گے. کل ہفتہ نکاح کا جوڑا ابھی لانا ہے. تم اپنی پسند بتا دو، کس رنگ اور کس کپڑے میں جوڑا خریدیں. وہ پوچھ رہی تھی. وہ جو اس ذکر سے بھی بھاگ رہی تھی، اس سوال پر لب دبا گئی. میں نے مصطفیٰ کو بھی کہا تھا کہ نکاح کا جوڑا خریدنے ہمارے ساتھ چلے. اب پتہ نہیں کیا کرتا ہے. گھر میں تو 2-3 دن ہو گئے ہیں، ٹک ہی نہیں رہا. صبح سویرے نکلتا ہے اور رات کے لوٹتا ہے. رات بھی 12 بجے لوٹا تھا. نکاح کی رسم کا بتایا تو کہنے لگا کہ اتنی جلدی کیا ہے اور اس قدر اچانک کیوں. وہ مزید بتا رہی تھی. پھر بتایا نہیں تم نے کہ کس قسم کے کپڑے میں اور کس رنگ میں جوڑا نے. وہ پھر کہہ رہی تھی. ماں جی اس بیچاری سے بھلا کیا پوچھ رہی ہیں؟ یہ بھلا کیا بتائے گی؟ محترمہ اس معاملے میں ساری شرم خود پر اوڑھ چکی ہیں. دوسری طرف سے عائشہ کی شرارتی آواز گونجی تھی. شیوار کی ہتھیلیاں بھیگنے لگیں. تم تو چپ کرو، انہی موقعوں پر لڑکیوں کے سو ارمان ہوتے ہیں. پھر بتاؤ بیٹا، تم نے ہی پہننا ہے، اتنا وقت تو ہے نہیں کہ خجل خوار ہو. پرسوں تقریب ہے، آج بازار بند ہے، کل ہی جوڑا خریدا جائے گا. ریڈی میڈ لینا ہے، سلا سلایا.
ایک ہی دفعہ اپنی پسند بتا دو، کل شام ہم وہاں پہنچ جائیں گے، پھر کہاں وقت ہوگا کہ واپسی یا بدلوانے اتنی دور آئیں۔ ماں جی فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا، جو دل چاہے کر لیں، اس نے جلدی سے کہتے موبائل بھابھی کو پکڑا دیا۔ آپ خود ہی بات کریں۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی، اس طرح بڑھ رہا تھا، جب چھلک رہا تھا، جی چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر انکار کر دے کہ اسے یہ سب منظور نہیں، مگر اب وقت اس کے ہاتھ سے پھسل چکا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی سوائے پچھتانے کے۔ پرسوں تقریر تھی، اس تصور سے شیوار کو اپنا دل منجمد ہوتا محسوس ہوا تو وہ ایک دم بستر سے اتر کر باہر نکل آئی۔ وہ کسی تنہا کوشے میں سب سے نظر بچا کر بہت دیر تک خوب رونا چاہتی تھی۔ عبدالقیوم اور ان کا وکیل اتنے دنوں کی بھاگ دوڑ کے سبب صرف اتنا بندوبست کر سکے تھے کہ کورٹ سے انہیں اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ اس سے پہلے یہ لوگ جب بھی تھانے گئے تھے انہیں ایاز سے ملنے نہیں دیا گیا تھا۔ اس وقت یہ لوگ ایاز سے ملنے آئے تھے، ان کے ساتھ ان کی بیگم اور بیٹی عادلہ بھی تھی۔ وہ سیدھا آفس میں آئے تھے۔ وہاں امجد خان فائل کھولے مصروف تھا، ان چاروں کو دیکھ کر چونکا۔ آئیے آئیے جناب عبدالقیوم، تشریف لائیے۔ امجد خان نے مسکراتے ہوئے ویلکم کہا۔ ان چاروں کے زاویے بگڑ گئے۔ اس شخص نے ان 3-4 دنوں میں ان لوگوں کو ناکو چنے چبوا دیے تھے۔ عبدالقیوم صاحب کی دولت و امارات کا سارا دم خم نکال کے رکھ دیا۔ وہ جو اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ایک فون کال سے پہلے کی طرح ان کا بیٹا حوالات سے باہر ہوگا اور جیسے چاہیں وہ پولیس سے ساز باز کر کے معاملے کو اپنے طور پر ہینڈل کر لیں گے، ان کی یہ ساری سوچ محض خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ ان چند دنوں میں دولت کا سارا نشہ ہرن ہو چکا تھا۔ آئیے بیٹھیے، امجد خان نے آفر کی تو عبدالقیوم صاحب نے لب بھینچ لیے۔ پچھلے چند دنوں سے تم جس طرح ہمیں ایاز سے ملنے سے روک رہے تھے، اس پر ہم آج کورٹ سے یہ اجازت نامہ لے کر آئے ہیں، ہمیں ایاز سے ملنا ہے۔ عبدالقیوم صاحب کے بجائے ان کے وکیل نے کہا اور ساتھ فائل سے ایک پیپر بھی نکال کر امجد خان کے سامنے رکھا۔ صرف اجازت نامہ؟ کیا ہو گیا عبدالقیوم صاحب آپ کو؟ آپ کی دولت امارت بھی کسی کام نہیں آ رہی؟ اتنے اونچے اونچے لوگوں سے آپ کے تعلقات ہیں، مجھے تو گمان تھا کہ آپ ڈائریکٹ ضمانت کے آرڈر لے کر آئیں گے۔ مگر افسوس، آپ نے تو محض اجازت نامہ لینے پر اکتفا کیا ہے۔ امجد خان نے تمسخر اڑایا۔ شٹ اپ، خبردار ایک لفظ بھی مزید تم نے کہا تو ہمیں ایاز سے ملنا ہے ابھی اور اسی وقت۔ عادلہ نے ایک دم غصے سے بے قابو ہوتے کہا تو امجد خان نے اسے دیکھا۔ آپ سابق ڈی آئی جی شاہزیب صاحب کی بہو ہیں، آپ کی عزت کر رہا ہوں، ورنہ ہمارے تھانوں میں آپ جیسی عورتوں کو جس طرح پروٹوکول دیا جاتا ہے، آپ بے خبر تو نہیں؟ امجد خان کے الفاظ پر عادلہ کو اپنے وجود میں ایک سنسنی خیز لہر اترتی محسوس ہوئی۔ ہم زیادہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے آپ سے، بس ہمیں ایاز سے ملوانا ہے۔ وکیل نے مداخلت کی تو امجد خان مسکرا دیا اور سر ہلا کر کھڑا ہو گیا۔ دل تو نہیں کر رہا ملوانے کا، مگر آپ اتنی اونچی جگہ سے یہ آرڈر لے کر آئے ہیں تو اب حرج بھی نہیں۔ آئیں ملواتے ہیں ہم آپ کو آپ کے بیٹے سے۔ ہم اکیلے ملنا چاہتے ہیں ایاز سے، عبدالقیوم صاحب نے کہا تو امجد خان نے بغور دیکھا۔ مگر اس اجازت نامے پر ایسی کوئی شرط درج نہیں ہے۔ آپ کن باتوں میں الجھ رہے ہیں؟ مجھے ایاز سے ملنا ہے بس، جس طرح بھی ہو آپ برائے مہربانی ایاز کے پاس لے چلیں۔ بیگم عبدالقیوم نے شوہر کو کہتے امجد خان سے منت کی تو وہ کندھے اچکاتے آگے چل دیا، تو مجبوراً باقی لوگوں کو بھی اس کی تقلید کرنا پڑی۔ اٹھ ہوئے، تیری ملاقات آئی ہے۔ ایک سیل کے قریب آ کر امجد خان نے پہرا دیتے کانسٹیبل کو اشارہ کیا تو اس نے فوراً دروازہ کھولتے پاؤں سے ٹھوکر لگائی۔ ہائے میرا بیٹا! بیگم عبدالقیوم ایاز کو دیکھ کر تڑپ کر آگے بڑھی تھی۔ عادلہ، وکیل صاحب اور عبدالقیوم تینوں ایاز کی حالت دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ وہ زمین پر چٹائی پر لیٹا ہوا تھا جس کے جسم پر چند روز پہلے پہنی جانے والی پتلون کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پاؤں میں بیڑیاں تھی، جسم سارا نیل و نیل تھا اور چہرے کی ساخت بھی بدلی ہوئی تھی۔ بے تحاشا مار پیٹ سے سوج کر کپا بنا ہوا تھا، بمشکل اس کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھی۔ کانسٹیبل کی ٹھوکر سے دوبارہ مشکل کونیوں کے بل اٹھا، ہاتھ اور بازو تھے جیسے کام کرنے سے قاصر ہوں۔ یہ کیا حالت بنا دی ہے تم لوگوں نے اس کی؟ عبدالقیوم صاحب نے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے چہیتے بیٹے کی یہ حالت ہوگی۔ کیوں پسند نہیں آئی؟ عبدالقیوم صاحب، آپ کا بیٹا کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں بیٹھا ہوا، تھانے میں ہے، اور تھانے میں خطرناک مجرموں کو یہی حالت ہوتی ہے۔ شکر کرو یہ تمہیں زندہ حالت میں زمین کے اوپر مل رہا ہے، ورنہ جو اس کا قصور تھا اس رات جب یہ گرفتار ہوا تھا اس دن پولیس انکاؤنٹر میں مار دیا گیا ہوتا، اور اب تک تم لوگ اس کو زمین کے اندر دفنانے کے بعد رونے دھونے کے کام سے بھی فارغ ہو چکے ہوتے۔ امجد خان کا لب و لہجہ پتھریلا اور سخت تھا، سبھی کے دل لرز اٹھے تھے۔ بیگم عبدالقیوم اپنے قیمتی ملبوس کی پرواہ کیے بغیر زمین پر بیٹھ کر بیٹے کا سر سینے سے لگا چکی تھی۔
بھائی کی حالت دیکھ کر عاطلہ بھی قریب بیٹھ گئی. اس کی اس وقت ساری اکڑ نکل چکی تھی. میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک کو دیکھ لوں گا، تم سب کو حوالات میں بند کروا دوں گا، کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. عبدالقیوم صاحب تو بیٹے کی حالت دیکھ کر پاگل ہوئے جا رہے تھے. ایاز مار پیٹ سے اس قدر نڈھال تھا کہ اس نے صرف آنکھیں کھول کر دیکھنے کی ہمت کی تھی، باقی اس کا سارا جسم کام کرنے سے قاصر تھا. اس کی ٹانگیں اور بازو اکڑے ہوئے تھے، گویا ٹوٹ گئے تھے، اور چہرے کی جو حالت تھی گویا آگ کی بھٹی میں جلا کر جھلسا دیا گیا ہو. ڈیڈ، مجھے یہاں سے نکالو، یہ لوگ مجھے مار دیں گے. وہ کراہ رہا تھا. کمزوری اور نقاہت سے آواز ایسی تھی کہ بمشکل عاطلہ اور مام سن پائی تھی. ہائے میرا بچہ. بیگم عبدالقیوم بیٹے کو سر کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی. میرے بیٹے کا اتنا بڑا قصور نہیں تھا کہ اس کی یہ حالت کر دی جاتی. امجد خان ہنسا. قصور؟ وہ استہزائیہ ہنسا. قصور تو واقعی چھوٹا نہیں تھا، مگر اس کو خود پر ترس نہیں آیا. اس نے اپنی یہ حالت خود بنوائی ہے. بڑی تیز زبان چلتی تھی اس کی، چند گالیاں دی تھی اس نے، اور صرف چند ہاتھ لگے تھے اس کو، اور یہ حالت ہو گئی. اگر ہم واقعی مار داڑ کرتے تو اب تک یہ زمین کے اندر ہوتا. ہم لوگ آپ کے خلاف مقدمہ کریں گے، وکیل نے جواباً دھمکی دی. ضرور، مگر ہمارا ایک اہلکار زخمی ہوا ہے، امجد خان نے مسکرا کر کہا. وہ بچ گیا ہے، اس کی صرف ٹانگ پر گولی لگی تھی. عبدالقیوم بھی بیٹے کے پاس جا بیٹھے تھے. وکیل ہی مخاطب تھا. وہ مر بھی سکتا ہے. امجد خان کا انداز اس قدر سیریس اور سنجیدہ تھا کہ سبھی نے پلٹ کر اسے دیکھا. اس کا لب و لہجہ اٹل تھا. یہ جھوٹ بولتا ہے، میرے خلاف اس نے جھوٹا کیس بنوایا ہے. اس حرامی نے مصطفیٰ اور اس کے باپ کے ساتھ مل کر. میں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا. مجھے اس مصطفیٰ نے بہت مارا، وہ مجھے مار دے گا. میں نے کوئی چوری نہیں کی، میرے ساتھ کوئی ساتھی نہیں تھا. انہوں نے ہوٹل سے مجھے پکڑا اور یہ جھوٹا کیس بنا کر ادھر بند کر دیا. روتے ہوئے ایاز کہہ رہا تھا. اس کی آواز اتنی دھیمی اور نقاہت زدہ تھی کہ یہ تینوں بمشکل اس کے الفاظ سن اور سمجھ پائے تھے، جبکہ وکیل اور امجد خان ایک دوسرے سے دھمکی آمیز لہجے میں ہنوز کو محوے گفتگو تھے. یہ سب مصطفیٰ اور اس کے باپ نے کروایا ہے؟ عاطلہ نے بے یقینی سے پوچھا تو ایاز نے سر ہلایا. کیوں؟ مام نے بھی پریشانی سے پوچھا. انہیں اس کہانی کی سمجھ نہیں آئی تھی. اس کمینی شہوار کی وجہ سے. ہم رشتہ لے کر گئے تھے اس لیے؟ عاطلہ نے مزید پوچھا تو وہ چپ رہا کہ اس سے اب مزید ایک لفظ بھی کہنا محال تھا. وہ آنکھیں موندے محض ماں کے سینے سے سر لگائے ہوئے تھے. یہ رشتے والا کیا قصہ ہے؟ عبدالقیوم بیٹی اور بیوی کی اس مارکہ آرائی سے بے خبر تھے، سو حیران ہو کر پوچھا. گھر جا کر بات کرتے ہیں. عاطلہ نے لب بھینچ لیے. اسے اب ساری کہانی کی سمجھ آ رہی تھی. وہ لوگ ان کا شیوار کے لیے رشتہ لے جانے پر اس طرح کا بھی سلوک کر سکتے تھے. وہ حیران تھی. ایاز کی حالت انتہائی خراب تھی. اسے لگا کہ اگر ایاز چند دن مزید حوالات میں رہا تو مر جائے گا. اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، کسی ڈاکٹر کو بلواؤ، اس طرح تو اس کی حالت اور خراب ہوگی. عاطلہ نے امجد خان سے کہا تو وہ ہنس دیا. بڑا ڈھیٹ ہے آپ کا بھائی، اتنی جلدی ہمارا بھی اسے مارنے کا ارادہ نہیں ہے. ہم ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں، فکر مت کریں. عاطلہ کے ساتھ وہ دوسروں کی نسبت ذرا تمیز سے بولا تھا. یہ تم لوگوں نے اسے کہاں رکھا ہوا ہے؟ کہیں اور نہیں رکھ سکتے؟ بی بی، سب مجرموں کو ادھر ہی رکھا جاتا ہے، ایسی ہی کھوٹریوں میں. عاطلہ نے بڑی بے بسی سے بھائی کو دیکھا. کہاں وہ قیمتی امپورٹنٹ قالینوں میں اپنے بوٹوں تلے روندنے والا اس وقت کھجور کی چٹائی پر انتہائی خراب حالت میں پڑا ہوا تھا. اس کو یہاں سے کب نکالا جائے گا؟ انتہائی ضبط سے اس نے امجد خان سے پوچھا. ہم نے فائل آگے بھیج دیا ہے، جیسے کوئی پیسے رفت ہوئی، عدالت نے تاریخ دی تو وہاں پیش کر دیں گے. امجد خان کا انداز بے پرواہ تھا. تم یہ کیس ختم کرنے اور اسے چھوڑنے کا کیا لوگے؟ بیٹے کی حالت دیکھ کر عبدالقیوم کا دل رو رہا تھا. انہوں نے مفاہمت کی انداز اختیار کی اور صلح جو انداز میں کہا. لالا رخ کو جانتے ہو؟ جواباً ازحد سنجیدگی سے امجد خان نے پوچھا تو عبدالقیوم تو ایک طرف، ان کی بیگم اور وکیل صاحب دونوں نے چونک کر اسے دیکھا. کون لالا رخ؟ عبدالقیوم کا لہجہ لڑکھڑا سا گیا. امجد خان استہزائیہ مسکرا دیا. لالا رخ 25-30 سال پرانی ایک زندہ کہانی تھی. پھر اچانک اس کا شوہر منظر سے غائب ہو گیا. لالا رخ اور اس کے تینوں بچے گھر میں آگ لگ جانے سے مر گئے. امجد خان کا لہجہ ایک دم سنگلاخ ہوا. عاطلہ نے حیرت سے لٹھے کی طرح اپنی ماں کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا. لالا رخ کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا. تمہاری بھی تو 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے نا؟ امجد خان مزید کہہ رہا تھا. ہمیں نہیں پتا تم کیا کہہ رہے ہو، عبدالقیوم نے ایک دم سنبھل کر کہا تو امجد خان کینکا لگا کر ہنسا. اس کیس کو ختم کرنے کی میری یہی قیمت ہے لالا رخ. کہہ دو سودا کرو گے؟ میں لالا رخ کے ماضی کو عوام کے سامنے لانا چاہتا ہوں. کیوں، منظور ہے؟ تم کون ہو؟ وکیل صاحب نے اپنے حواس پر قابو پا کر امجد خان کو دیکھا.
لالا روح کی ماں کے ایک وفادار ملازم کا بیٹا۔ امجد خان نے نہایت تن کر کہا تو تینوں کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ وہی وفادار ملازم جس نے لالا روح کے حویلی سے بھاگنے میں مدد کی تھی۔ گھبراتے کیوں ہیں؟ بے فکر ہیں، جب تک سارے حقائق سامنے نہیں آ جاتے ہمارا بھی آپ کے بیٹے کو مار دینے کا کوئی ارادہ نہیں، امجد خان نے ہنس کر کہا۔ اچھی خاصی ناجائز دولت جمع کر رکھی ہے، تھوڑی بہت غریبوں میں بھی بانٹ دیا کریں۔ کہتے ہیں کہ صدقہ خیرات کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ ہمارا مقصد آپ کے بیٹے کو تھوڑا سا سبق سکھانا تھا، جس دن اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی تو ہم خود ہی اس کو چھوڑ دیں گے۔ امجد خان کی ناقابل فہم باتیں تھی۔ عبدالقیوم صاحب نے ایک دم رومال جیب سے نکال کر اپنی پیشانی پر آنے والا پسینہ صاف کیا۔ اس کے ہاتھ پیر ٹانگے بازو سب سلامت ہے۔ آپ لوگوں کو براہ راست یہاں کا درشن اس لیے کروایا ہے کہ آئندہ اپنے ناپاک ارادے لے کر آپ میں سے کوئی DIG صاحب کے خاندان تک گیا تو یہ جو آپ کو زمین کے اوپر دکھائی دے رہا ہے اسے زمین کے اندر ہمیں کرنے میں صرف ایک پل لگے گا۔ امجد خان کا انداز فوراً دھمکی آمیز تھا۔ رہ گئی لالا رخ والی کہانی تو کسی دن فرصت سے آئیے گا اپنی بیگم اور ان وکیل صاحب کو لے کر، ساری کہانی تفصیل سے سناؤں گا۔ امجد خان کا مسکراتا انداز بھلا کا سنجیدہ تھا۔ ملاقات کا وقت ختم ہوا، اب آپ جا سکتے ہیں، ان لوگوں کو باہر کا رستہ دکھاؤ۔ امجد خان کے اشارہ کرنے پر کانسٹیبل فوراً آگے بڑھا۔ چلیں جی اب نکلیں یہاں سے۔ امجد خان کا انداز سنجیدہ اور تیور بڑے غیظ بھرے تھے۔ وہ لوگ باہر نکلے تو پہرے دار کانسٹیبل نے کوٹری کو تالا لگا دیا۔ امجد خان کے تیور دیکھ کر وہ لوگ مزید ایک لفظ بھی کہے بغیر باہر نکل آئے تھے۔ وہ شخص کیا بکواس کر رہا تھا اور آپ لوگ ایسے کیسے نکل آئے وہاں سے؟ عادلہ باہر آ کر ماں باپ سے بولی تھی۔ میرے بچے کی حالت دیکھی کیسے ظالموں نے بری طرح مارا پیٹا ہے؟ ماں بھی رونے لگیں۔ یہ رشتہ لے جانے کا کیا قصہ تھا؟ عبدالقیوم نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ ایاز کو شہوار پسند تھی، اس نے ماں جی اور مجھے رشتہ لے جانے کے لیے کہا تھا۔ ہم وہاں گئے تو انہوں نے انکار کر دیا، عادلہ نے آہستگی سے بتایا۔ او، تم لوگوں نے مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا؟ اور ایاز ذکر کر رہا تھا کہ ان لوگوں نے اسے ہوٹل سے اٹھایا تھا، تو کہیں وہ کسی لڑکی کے ساتھ تو نہیں تھا؟ وہ سب اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے تھے، ڈرائیور نے گاڑی وہاں سے نکال لی تھی۔ پتہ نہیں، عادلہ بھائی کی حالت سے خود بھی خاصی رنجیدہ تھی۔ مصطفیٰ کو اس سارے قصے سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اس نے ایاز کو اس جھوٹے کیس میں کیوں الجھایا؟ جہاں تک مجھے علم ہے مصطفیٰ شہوار کو کالج لاتا لے جاتا تھا آج کل۔ ایاز اسی کالج میں تھا، وہاں اس نے شہوار کو چھیڑا تو اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا۔ ایاز کو چیئرمین اور اساتذہ نے وارننگ دی تھی، اس کے بعد ایاز نے کالج چھوڑ دیا، مگر شہوار سے متعلق اس کے جذبات وہی تھے۔ پھر اس نے ہمیں رشتہ لے جانے کے لیے کہا، وہاں سے انکار ہوا تو ایاز نے بہت برا منایا تھا۔ میرے سامنے اس نے خاصی دھمکی آمیز باتیں بھی کی تھی، اس کے بعد کیا صورتحال ہوئی مجھے نہیں پتا۔ عادلہ نے ساری تفصیل بتا ڈالی۔ او آئی سی، عبدالقیوم صاحب نے ہونٹ سکیڑے۔ سر، ایسا بھی تو ممکن ہو سکتا ہے کہ ایاز صاحب نے جذباتی ہوتے اس لڑکی کو اٹھوا لیا ہو اور اس ہوٹل میں آیا ہو، بعد میں پکڑا گیا ہو اور اپنی لڑکی کی وجہ سے انہوں نے اصل معاملہ دبانے کے لیے ایاز پر یہ سارا جھوٹا کیس ڈالا ہو۔ وکیل صاحب بھی اب عقل کے گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے، مگر حتمی طور پر تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بھی ایاز نے کہہ دیا تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں۔ ایاز کی حالت بھی تو خاصی بگاڑ دی ہے، لالا رخ کی دھمکی دی ہے اس شخص نے۔ اب اگر میں الٹا حبس بیچا بھی رکھنے کا کیس کرتا ہوں تو یہ اس مورے کو میرے خلاف استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ عبدالقیوم صاحب خاصے پریشان تھے۔ یہ لالا رخ کون ہے؟ عادلہ نے پوچھا تو تینوں کو احساس ہوا کہ ابھی اس گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں کون ہے، ہمیں تو خود بھی نہیں پتا۔ عبدالقیوم نے بیٹی کو بہلایا۔ تو آپ اس پر کیس کریں نا، اگر یہ سارا قصہ اسی طرح ہے جیسا کہ وکیل صاحب بیان کر رہے ہیں۔ ہم اگر کیس کرتے ہیں اور اخبار میں اس طرح خبر دیتے ہیں تو الٹا ان لوگوں کی ہی بدنامی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح یہ لوگ ایاز کو چھوڑ دیں۔ عادلہ نے کہا تو عبدالقیوم صاحب نے نفی میں ساری لایا۔ اس طرح الٹا ہمیں ہی پرابلم ہوگی۔ اگر اصل قصہ سامنے آئے گا تو یہ لوگ اس کیس کو اور اچھالیں گے، بلکہ ایاز کے پچھلے تمام کیسز جو اندراج ہی نہیں ہوئے پولیس تک پہنچنے ہی نہیں دیں گے، وہ بھی منظر عام پر آ سکتے ہیں، اور ایسے موقع پر ہمارے بہت سے مخالفین بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ تو کیا اب ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ دیکھا نہیں میرے بیٹے کی کیا حالت بنا دی ہے، کیسے بری طرح اسے مارا تھا، اس سے بولنا بھی محال تھا، حتیٰ کہ آنکھیں تک کھولنے میں اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ ماں میں ایک دم سسک کر رونے لگی۔ تم لوگ چپ کرو، کرتا ہوں میں کچھ نہ کچھ۔ یہ لڑکا اول روز سے میرے لیے پرابلم ہی کریٹ کرتا رہا، کبھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیا۔ اس نے الٹا جو معاشرے میں ایک ساکھ تھی، عزت تھی، وہ بھی مٹیا میٹ کر دی۔ یہ لوگ اگر پوری پلاننگ کے ساتھ ایاز کو گرفتار کر سکتے ہیں تو اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔
ان لوگوں نے ہر چیز سوچ سمجھ کر رکھی ہوئی ہے. ان لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ ایاز ہمیں اصل صورتحال ضرور بتائے گا اور اس کے بعد ان لوگوں نے ہم سے کیسے ڈیل کرنا ہے یہ بھی طے کیا ہوگا. یہ وقت جذباتیت کا نہیں ہوش کا ہے. سوچ سمجھ کر ہی اب کچھ کرنا ہوگا ہمیں. عبدالقیوم صاحب نے ڈانٹ کر کہا تو دونوں خواتین چپ ہو گئی. تم ایک کام کرو عادلہ، اپنے سسرال جاؤ، ان سے بات کرو. وہ تمہارا بھائی ہے، اپنے بھائی کے لیے اتنا تو کر سکتی ہو نا. مام کچھ دیر خاموش رہی، پھر عادلہ کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، نو نیور مام، مجھے وہاں نہیں جانا. اس نے فوراً انکار کر دیا. تم وہاں نہ جاؤ مگر عباس سے تو بات کرو. مام جی نے نئی راہ دکھائی. اگر وہ سب سچ ہوا جس کی نشاندہی وکیل صاحب نے کی ہے تو میں وہاں ہرگز نہیں جاؤں گی. آپ کو نہیں پتا اپنی خواتین کے معاملے میں یہ لوگ کس قدر ٹچی ہیں. اگر وہ سب سچ ہوا تو عباس مجھے دیکھتے ہی میرا گلا دبا دے گا. اس نے پھر نفی میں گردن ہلائی. عادلہ بیبی، آپ کی مام کچھ حد تک ٹھیک کہہ رہی ہیں. آپ عباس صاحب سے ان کے گھر جا کر مت ملیں، ان کے آفس چلے جائیں. باہر کی دنیا سے ہمیں کچھ بھی پتا نہیں چلے گا. اتنے دن ہو گئے ہیں ایاز صاحب حوالات میں بند ہیں. ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اصل کیس کیا ہے. اب اگر عباس صاحب کے پاس آپ جاتی ہیں تو آفس میں اپنی عزت کے پیش نظر کسی بھی قسم کی صورتحال کریٹ کرنے سے گریز کریں گے. ہاں، ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں ان کی باتوں سے اپنے کیس کو ہینڈل کرنے میں مدد مل جائے گی. دیٹس گڈ پوائنٹ، وکیل صاحب نے کہا تو بابا نے بھی سراہا. تم آج بلکہ ابھی جاؤ، آج ہاف ڈے ہے، وہ لوگ ابھی آفس میں ہی ہوں گے. تم عباس سے ملنا اور واپس آ جانا بس. عبدالقیوم صاحب نے بھی کہا تو اس نے نیم رضامندی سے سر ہلا دیا. تو ٹھیک ہے، ہم وہیں چلتے ہیں اور باہر رک کر تمہارا ویٹ کریں گے. اوکے. عبدالقیوم نے فوراً لایا عمل تیار کیا. ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 33 صفحہ نمبر 299 پر اختتام پذیر ہوا. بقیہ ناول کا حصہ آپ پارٹ 34 پہ سماعت فرمائیں.